جناب اسپیکر، لاہور سیالکوٹ روڈ پر جو سانحہ ہوا یہ ایسا شازیہ بی بی وغیرہ اگر اپنی کانفرنس ختم کر لیں تو پھر ہم کر لیں گے، یا کمیٹی روم میں تشریف لے جائیں۔ جی تمام نوید میرے قمر معزز صاحب، اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ نے اپنی کانفرنس خاموشی کمیٹی روم میں اختیار کر لیں کریں، تو اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ جی ہماری بھی بات امپورٹنٹ ہے، آپ کی پتہ ہے آپ نے جتنا کرنا ہے۔ سر، لاہور سیالکوٹ روڈ کے اوپر جو سانحہ ہوا بلا شبہ اس نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے وہ اس واقعے پر دل گرفتہ ہے اور غصے میں بھی ہے۔ عوام اور خواص یہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ ملزمان کو سرعام پھانسی دی جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے چوراہوں میں۔ پبلک ہینگنگ کی ڈیمانڈ میں وزن، اور دراصل یہ اس غصے کا اظہار ہے جو عوام کو اس واقعے پر ہے، اور جو لوگ اس واقعے کے اوپر جو غصہ محسوس کر رہے ہیں، جب یہ بات ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر غصے میں۔ لیکن جناب چیئرمین، اس غصے میں ہمیں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں۔ ابھی قصور کے کیس، زینب کیس، ہنگو کی مدیحہ، کائنات سومرو اور درجنوں کیسز کے باوجود ان مقدمات کا، ان سانحات کا کوئی آخر نظر نہیں آ رہا۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، روزانہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان تمام واقعات کے اوپر ہم 10 دن نہیں، 15 دن نہیں، 1 مہینہ ہم ان واقعات کا ماتم کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ اگلا واقعہ کب ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے واقعات کا جواب یہ ہے کہ ہم ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینہ اس کا غم منائیں اور پھر ہم بھول جائیں؟ ایک جواب یہ ہے کہ اگر پچھلے مقدمات میں لوگوں کو سرعام پھانسی پر لگایا ہوتا، سزائیں دی ہوتی، تو اگلے واقعات نہ ہوتے۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے اعداد و شمار اس دلیل کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہر سال اوسطاً پاکستان میں 5000 ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان 5000 کیسز میں سے صرف 5% کیس کنوکشن ہو رہی ہے، اور ان میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال 2018 میں 2019 میں 3881 کیسز ہوئے، 581 کیس 2018 سے زیادہ، 453 کیس لاہور میں تھے، 380 فیصل آباد میں، 236 مظفر گڑھ میں، 196 بہاولپور میں اور 195 رحیم یار خان میں، اور اسپیکر صاحب ان میں سے 190 کیس جو ہیں وہ گینگ ریپ کے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کیسز میں یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے۔ اگر آپ ان کیسز کی طرف جائیں کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے تو وہ تو پھر ہزاروں میں ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ بے شمار لوگ یہ کیسز رجسٹر ہی نہیں کراتے، کیونکہ جو وکٹم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جسم پہ تو گزری جو گزری، اب روح کو معاشرے کے سنگلاخ سوالوں کے حوالے کیا کرنا، تاکہ یہ اس لیے بھی پھر رجسٹر نہیں ہوتے کہ پولیس کا کوئی بڑا صاحب یہ نہ کہہ دے کہ جب گھر سے نکلی تھی تو پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، عابد ملزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے بھی ریپ کیس میں پکڑا گیا مگر صلح ہو گئی۔ یہ صلح والا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، پہلے ریپ ہو، پھر پولیس کے ہتھے چڑھو، پھر MLR کے لیے ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھو، پھر وکیلوں اور منشیوں کے راستے جج صاحب بہادر کے در پر سالوں حاضری دو، اور جب ماہوں سال گزر جائیں تو ذہن دل کو یہی مشورہ دے گا کہ چھوڑو کس کام میں لگی ہو، جان چھڑاؤ اور آگے بڑھو۔ آپ جج صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ جناب والا
بہت ہو گیا، اب تو تاریخ پہ آنے کے پیسے بھی نہیں رہے. اب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی حساب کریں گے، جہاں پر آپ بھی مجرم ہوں گے اور یہ مجرم بھی وہاں پہ ہوگا. تھوڑا سا قانون پہ نظر ڈال لیجئے جناب اسپیکر. سیکشن 375 پاکستان پینل کوڈ ریپ کو ڈیفائن کرتا ہے. سیکشن 376 پاکستان پینل کوڈ میں ریپ کی سزا سزائے موت ہے. اس کے علاوہ تقریباً 8 اور قوانین ہیں جو عورتوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار بین الاقوامی کنونشنز ہیں جن کا ہم حصہ ہیں، لیکن یہ سارے قوانین مل کر بھی اس سانحے کو نہیں روک سکے. جناب چیئرمین، اگر پھانسیاں دینے سے معاملہ حل ہوتا تو یہ معاملہ آسان تھا. زینب کے کیس میں کیس 2 ہفتے بھی نہیں چلا، ملزم کو پھانسی ہوئی. اس سے پہلے مدثر کو تو لوگوں نے پتھروں سے سنسار کیا. بعد میں پتا چلا کہ مدثر تو بے گناہ تھا، اس بچی کا ریپ بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. جی فواد احمد صاحب. زینب کے کیس میں جناب اسپیکر کیس صرف 2 ہفتے چلا، مجرم کو پھانسی ہوئی. اس سے پہلے مدثر ایک ایکیوز تھا، اس کو تو سنسار ہوا، اس کو پتھروں سے مارا گیا. البتہ بعد میں پتا چلا کہ مدثر جو ہے وہ تو ملزم ہی نہیں تھا، اور جو زینب کا قاتل تھا اسی نے ہی دوسری بچی کا ریپ بھی کیا تھا. بہرحال لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے بعد واقعات کی قطار ہے کہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہی، سانحات ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے. ہاں، ہم پرتشدد ضرور ہو رہے ہیں، ہمیشہ سے تھے، لیکن سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظام انصاف میں اصلاحات کی جائے. کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 حصے ہیں: پولیس، میڈیکل، عدالت اور جیل. ان چاروں جو شعبہ جات ہیں ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستان میں ریپ کیسز میں کنوکشن صرف 5% ہے جناب اسپیکر. اگر یہ شرح 80% ہوتی، 85% ہوتی، تو پھر ہم یہ بات کرتے کہ سزاؤں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا سزائیں جہاں سزائیں ہی نہیں ہو رہی، جہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں، وہاں پر سزاؤں کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو پکڑے جانے کا معاملہ ہے، ان کی کنوکشن کا معاملہ ہے، اور جب تک ملزم پکڑے نہیں جا رہے، سزا نہیں ہو رہی، تو باقی بحث irrelevant ہو جاتی. سب سے پہلے جناب اسپیکر ہمیں ریپ وکٹم کو تشدد کا شکار وکٹم سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ وکٹم کہے کہ جو جسم پہ گزری وہ گزری، وہ اب روح کے عذاب سے تو بچو.
ہم لوگ جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہمیں ان عذاب کا شکار جسموں پر رحم کرنے کا بھی سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ پولیس چیف کہے کہ رات کو نکلی تو پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا. پھر تفتیش ہے. ہمیں ریپ کیسز کے لیے خواتین آفیسرز کو ٹرین کرنا چاہیے. عورتوں کا دکھ عورت ہی سمجھ سکتی ہے. ان مقدمات پر خواتین کو تفتیشی افسر لگانا چاہیے اور مرد افسر خاتون آفیسران کی معاونت کریں. میڈیکو لیگل سارے معاملے میں کروشل ہے. ہماری کوشش ہے جناب اسپیکر کہ جو ریپ کی کٹس ہیں وہ پاکستان میں بننا شروع ہوں. ابھی یہ کٹس مہنگی ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ کنسنٹریٹڈ پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم اپنی فورینزک کٹس بنا سکیں جس سے ان کی قیمت میں بدرجہ کمی آئے گی. کرمنلز کی رجسٹری بنانا. پاکستان کے پاس دنیا کے 2 سب سے بڑے ڈیٹا ہیں. ہم 20 کروڑ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ جاری کرتے ہیں. ہمارے 15 کروڑ موبائل فون، ہر موبائل فون جو ہے وہ فنگر پرنٹڈ ہے. اگر ہم اپنے ان 2 تو ریپ جیسے جرائم جو ہیں اگر مکمل ختم نہیں ہو سکتے تو کافی حد تک ان میں کمی آئے گی. اور پھر آخر میں جناب اسپیکر عدالتوں کو ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑے گا کہ اپنے جج صاحبان کو ٹریننگ دیں. ان کیسز میں صلح نہیں ہو سکتی. یہ کیسز صلح کے نہیں ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طرح ملزم عابد کا ہوا کہ 2 سال عدالت میں گئے، اس کے بعد کون خاتون وہاں پہ 2 سال عدالتوں میں جائے گی اور زور زبردستی سے ان کی صلح کرائی جاتی ہے. میری نظر میں ہمیں یہ مسئلے کا حل انصاف کے نظام میں بہتری لا کے نظام انصاف کو نافذ کرنا ہے. تشدد کو لیجٹیمائز کرنے سے معاملے